الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر میں تمہیں ایک تنگی دوں گا اس کے بعد تمہیں دو آسانیاں بھی دوں گا. بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ عز و جل نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، آج کی نشست و مجلس میں بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی آنے والی تنگیوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے عنوان پہ چند ایک گزارشات سنائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا اور تنگی کے آنے پہ ہمیں کیا گمان رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. کیونکہ جب کسی بھی بندے کو کوئی مصیبت، کو پریشانی، کو تنگی لاحق ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا اپنے اس مزاج، اپنی طبیعت کے اوپر ٹھہرنا، اپنے بی پی کو کنٹرول رکھنا محال ہوتا ہے. زندگی انسان کی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسانی ہوتی ہے. جب تک ہم جی رہے ہیں تب تک ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ ختم نہیں ہو سکتے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تمہیں کسی بات میں تنگ کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے اوپر غالب آ جائے. ان کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ بندہ مسلم کو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر اللہ نے ایک تنگی تمہیں دی ہے تو
اللہ اس کے مقابلے میں 2 آسانیاں دے گا، گویا کہ آسانیاں ہی تنگیوں پہ غالب ہوں گی۔ ایک سائڈ پہ 2 بندے ہوں، ایک سائڈ پہ 1 ہو، طاقت تو ہوتی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، 2 بندوں کی جماعت بن جاتی ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تنگی ایک اگر آئے، اگر اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے صبر کریں اور اللہ سے اچھے کی امید اور گمان رکھیں، تو پھر اللہ اس کے مقابلے میں تمہیں 2 آسانیاں دیتا ہے، اور کبھی بھی ایک تنگی 2 آسانیوں کے اوپر غالب نہیں آتی۔ صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا۔ تو جب بھی ہمیں کسی بھی وقت کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تنگی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ پیارے رسول علیہ السلام کے چچیرے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی، نصیحت کی۔ وہ کیا تھی؟ وہ علم ان فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا، اس بات کو ساری زندگی پلے باندھ کے رکھنا کہ اگر تمہیں تنگی آئے اور جس چیز سے تم گھبراتے ہو، اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی دے تو مسلمانوں کو ان میں سے خیر سے نہ نوازے۔ اگر تمہیں زندگی میں تنگی آئے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہ بھی ذہن میں رکھنا، جب تنگی آئے، پریشانی آئے، کوئی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تو اللہ نے اپنی مدد کو صبر کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد اگر طلب کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو اور صبر کرو۔ تو اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، تنگی آئے، تو ہم نے کبھی بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اگر کوئی تنگی ہے تو اس کے ساتھ خوشی ضرور ہوگی، تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ بندے کو جب خبر ملتی ہے، واویلا کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، شکایات کرتا ہے، بین ڈالتا ہے، روتا ہے، آوازوں کے ساتھ مختلف آوازیں کستا ہے، تو جب تھک جاتا ہے پھر کہتا جی ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، حالانکہ وہ صبر کا موقع نہیں۔ جو صبر کا موقع تھا، جو صبر کے لمحات تھے، وہ تو کھو چکا ہے۔ ان اوقات میں، ان لمحات میں، اس ٹائم کے اندر تو یہ اللہ کے ساتھ شکوے کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ نے دیکھا ہے خاتون ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا اتقی، اللہ سے ڈرو، وَاصْبِرِي، اے اللہ کی بندی صبر سے کام لو۔ اس نے بن دیکھے کہ میرے ساتھ مخاطب کون ہے، غم میں نڈال ہے، بیٹے کی قبر تھی، بن دیکھے بن جانے جواباً کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، اگر تمہارا بیٹا مرا ہوتا تو میں دیکھتی کہ تم کیسے صبر کرتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواباً کوئی بات نہیں کی، وہاں سے چل دیے۔ کسی خبر دینے والے نے جب خبر دی، جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ مخاطب کون سی ہستی تھی؟ کہتی لا، کہنے والے نے کہا وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اپنے بیٹے کے غم کو بھول گئی، اٹھی اور بھاگی پیغمبر کے پیچھے، اے اللہ کے رسول ٹھہریے، میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کی وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جب تمہیں صدمے کی خبر ملے، جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے، آزمائش آئے، جب نقصان کی خبر ملے، تو جس گھڑی وہ خبر ملتی ہے وہی گھڑی صبر کی گھڑی ہوتی ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی گھڑی صدمے کی وہی گھڑی ہے صبر کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت اللہ خالق و مالک سے صبر کی توفیق مانگ لیں، شکوہ نہ کریں، واویلا نہ کریں، پھر اللہ ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں دے گا۔ ایک خوشی کے ساتھ لازم ملزوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خوشی ہوگی ایک پریشانی کے ساتھ۔ کم از کم تنگیوں، پریشانیوں، بیماریوں، آزمائشوں کی وجہ سے ہمارا بی پی اپ ڈاؤن نہیں ہوگا۔ ویسے طبیعتاً کچھ کھانے پینے سے ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سورۃ طلاق اٹھا کے دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ تنگی اگر آئے تو گمان کر لے کہ بعید نہیں، قریب ان فیوچر اگر میں صبر کروں تو اللہ مجھے آسانی دے گا۔ اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے وعدوں کو وفا کرنے والا کون؟ کائنات کا خالق و مالک۔ تو تنگی آنے پہ بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ بسا ہوگا جب تنگی آتی ہے، تیری وجہ تو آئی ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ آڈا لگا لیتے ہیں، اگر تم نے دھیان کیا ہوتا تو یہ آزمائش نہ آتی، غلط بات ہے۔ اگر یہ کر لیتے مگر وہ کر لیتے، لفظ لو کا معنی اگر، یہ شیطان کا لفظ، شیطان کی طرف
نفسی یہ وسوسہ آتا ہے یار تو اگر انج کر لینا تو پھر نسی ہونا. وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ خالق و مالک کے شکوہ کرو, اپنی تقدیر کو کراس کرو, اعتراض کرو اس کے اوپر. ہمیں حکم کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا اس نے کیا, اللہ کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے کہ ہمیں محسوس ہو کہ فلاں بندے کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اسے شیطان کے دروازوں کو بند کر دیں, یہ زبان سے کہہ کر قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ سبحانہ و تعالی جو قادر مطلق ہے, اس نے جو چاہا, جو اللہ نے مقدر میں لکھا اس نے کیا, کسی کا کوئی قصور نہیں. ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ایک تو نقصان ہو چکا, اور دوسرا گھر کے اندر لڑائی جھگڑا فتنے فساد سے, اس سے بھی بڑا نقصان کر بیٹھتے ہم لوگ صرف نالج کے نہ ہونے کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے. تو اللہ قرآن مجید میں کہتا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللہ خالق و مالک جب تنگی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ آسانی بھی تمہیں دیتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ بڑی پتے کی بات ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے خبر دی, یود اہل العافیہ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب. قیامت کے روز, یاد رکھیے گا, قیامت کا دہاڑا حسرت کا دہاڑا ہے. وہاں پہ پوری دنیا کے لوگ ہائے کاش, ہائے کاش, ہائے کاش حسرت کر رہے ہوں گے, کوئی کسی موقع پہ, کوئی کسی وجہ سے, ہائے کاش. تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر بڑی ہی عافیت والی زندگی بسر کر کے گئے ہوں گے, جن کو کم سے کم آزمائشیں آئی ہوں گی, وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے. کب کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اجر بانٹ رہا ہوگا جن کو اللہ نے بڑا ہی آزمایا ہوگا دنیا میں. کبھی کسی کا بیٹا لے لیا, کسی کا نقصان کر دیا, کسی کو بیماری دے دی, کسی کا گھر چھین لیا, کسی کا منصب چھین لیا. زیادہ سے زیادہ اللہ خالق و مالک نے جن کو دنیا کے اندر آزمائشوں کے اندر ڈالا ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان میں ان کی بیماریوں, تنگیوں, آزمائشوں, پریشانیوں کی وجہ سے پریشانیوں کا اللہ جب اجر دے رہا ہوگا قیامت کے دن, تو یہ عافیت والے لوگ حسرت کریں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کہیں گے لو ان جلودہم کانت قردت فی الدنیا بالمقارید. ہائے کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے, ہم عافیت والی زندگی نہ گزارتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اس زندگی کے اندر جیتے جی اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی, حرام ہے. تنگی نہیں مانگنی, حرام ہے. بلکہ سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا کا کرنا ہے. سب سے بہترین دعا دنیا کی عافیت مانگنا, آخرت کی عافیت مانگنا ہے. سارے ذرائع اختیار کرنے کے باوجود, دعائیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر آزمائشیں ڈال دے تو پھر صبر سے کام لینا ہے. پھر ہماری پریشانیوں, ہماری تنگیوں, ہماری آزمائشوں, ہماری بیماریوں کے اوپر رشک کریں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر عافیت والی زندگی گزار کے گئے ہوں گے. شاید کہ میں اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. اس لیے اگر کسی وقت کوئی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہے. صبر کرنا, پھٹا کھڑا نہ کرنا, فتنہ و فساد برپا نہ کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے اوپر شکوہ نہ کرنا, اٹیک نہ کرنا, تقدیر کو برا بلا نہ کہنا. تو قیامت کے دن یہ عافیت والی زندگی بسر کرنے والے لوگ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا, ہمیں بھی یہاں پر اسی طرح اجر ملتا. حسرت کرے گے وہ لوگ کہ جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بس اوقات جس کو تم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو, تنگی سمجھتے ہو, برائی سمجھتے ہو, نقصان سمجھتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش, بیماری, پریشانی کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو. یہ قرآن کا بیان ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور جس کو تم بڑا محبوب سمجھتے ہو, بڑے فائدے والی ڈیل سمجھتے ہو, اللہ فرماتا ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے نقصان رکھا ہو, اس کے اندر تمہارے لیے شر ہو. تو لا ریب کتاب کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے واللہ یعلم, اور اللہ خالق و مالک ہی فقط جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا, تم نہیں جانتے.
اس سے بھی ہماری تربیت یہ ہو رہی ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے نقصان سمجھتے ہیں ہمیں قرآن اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق گمان کر لینا چاہیے کہ اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر میرے لیے نقصان نہیں، میری عقل نہیں مان رہی تو کتاب و سنت کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے اپنے عقلی گھوڑوں کو دوڑانا بالکل نہیں۔ تو آج کی نشست میں سب سے اہم بات آزمائش کے آ جانے کے بعد اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھنا، گمان رکھنا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں 2 آسانیاں دینی ہے، پریشانی ہے تو اللہ نے 2 خوشیاں دینی، تو پھر ہم نارمل رہیں گے، مزید اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے نہیں کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان المعون تأتي العبد من الله على قدر المؤنة، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس کی مطابق اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والے لوگ مصیبتوں، آزمائشوں، تنگیوں، بیماریوں کے مواقع کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقابلے میں اللہ توفیق دیتا ہے صبر کی بھی اور مدد کی بھی۔ صبر بھی آتا ہے اور جتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے بندہ یا اللہ میں نے جو گت نہیں سا کیوں نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تم سے تمہاری طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا نہیں۔ اکثر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی اللہ تنگی دیتا ہے، جتنی مصیبت دیتا ہے، جتنی پریشانی دیتا ہے، جتنی آزمائش دیتا ہے، اس کے مطابق اللہ تمہیں صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ جب تم صبر کا دامن تھام لیتے ہو پھر اللہ اتنی ہی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ قرآن کا نچوڑ ہے، پیغمبر کا فرمان۔ تو میری گزارش یہ ہے، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، امت مسلمہ کو، جتنی بڑی مصیبت آپ سمجھے کہ بہت پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا ہی صبر ملے گا تمہیں۔ بظاہر تمہاری عقل کہے کہ نہیں اس کا مقابلہ تو میں نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی مدد آئے گی جتنی زیادہ مصیبت بڑی ہوگی۔ ہم نے کرنا کیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نہ تو نماز میں سستی کرنی ہے اور نہ بے صبری کرنی ہے، یہ 2 چیزیں ہم نے کرنی۔ اور تیسرا گمان اللہ خالق و مالک کے ساتھ رکھنا ہے کہ جس اللہ نے تنگی دی ہے وہی اللہ ہے جو اس کو ختم کرنے والا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ایک روایت پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تمہیں تنگ دستی سے آزماتا ہے، تم اپنی تنگ دستیوں کو جب اللہ خالق و مالک کی مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہو تمہاری تنگ دستی دور نہیں ہو سکتی۔ جب اپنی تنگ دستی اللہ کی بارگاہ میں رکھو گے تو اللہ تمہیں رزق دے دے گا اگر تھوڑا سا ٹائم بھی گزر جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے گارنٹی پرووائڈ کی، لیکن کن کو؟ صابروں کو، پھٹے بازوں کو نہیں، گلے اور شکوے کرنے والوں کو نہیں۔ آزمائش کے آنے پہ گھروں کے اندر فتنہ کھڑا کرنے والوں کے لیے گارنٹی بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ہمارے محبوب پیغمبر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں مجھے پکارا۔ آزمائش آئے تو کس کو پکارنا ہے؟ تنگی آئے تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ جس کی طرف رجوع کیا تھا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے، اندھیروں میں پکارا کس کو؟ اللہ خالق و مالک کو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَسَجَّبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور ہم نے یونس کے غم کو نجات دے دی۔ اس سے بڑا بھی غم آیا ہمارے اوپر کبھی کہ ہم کسی جانور کے پیٹ کے اندر چلے گئے ہوں؟ اس سے بڑی آزمائش آئی کسی کے اوپر کہ کسی مگرمچھ کے پیٹ کے اندر چلے گئے ہو؟ جاؤ سوشل میڈیا کے اوپر کئی سالوں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہے اور 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ سمندر کے کنارے کھڑی ہو کے ایک خاتون پکچر بنوا رہی ہے، پیچھے سے بہت بڑا مگرمچھ اچھلتا ہے اور اس کو سالم اندر نکل جاتا ہے۔ وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، پڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کیا نکلی باہر وہ؟ اس سے بڑی بھی آزمائش آئی کبھی ہمارے اوپر جتنی آزمائش یونس علیہ السلام کے اوپر آئی کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندھیرا ہے، زندگی کا تصور بھی نہیں اگر اللہ کو نہ پکارے تو۔ میں بیان کرتا ہوں دلیل قرآن سے۔ اللہ فرماتے جب یونس نے اپنی اس بہت بڑی آزمائش میں اندھیروں میں میں خالق و مالک کو پکارا فاستجبنا له، تو میں نے اس کی پکار کو سن لیا، اس کو غم سے نجات دے دی۔ سادہ لوگ، عوام، کمزور العقیدہ مسلمان کہاں پہ جاتے ہیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے؟ درباروں پہ۔ ڈاکٹر وسیل عباس حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ کی نشانیوں میں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نشانی ہے۔ سوموار اور جمعرات کو وہ اردو میں لیکچر دیتے مسجد الحرام
بیت اللہ کے پڑوس میں بیٹھ کے سینکڑوں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کے دروس اٹینڈ کیے. ایک مجلس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ حج کا موسم تھا، کہتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، انڈیا سے گئی کوئی بڑھیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی بیٹا اس کال کوٹری میں کس کا روزہ ہے؟ اللہ اکبر. اس بیچاری کو یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر تو کسی کی قبر نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ تعالیٰ خود اپنا آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑھیا نے پوچھا، حج کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے مسلمان خاتون، کہ بیٹا بتلاؤ تو صحیح کہ اس کال کوٹری کے اندر کس کا روزہ ہے؟ وہ کہتے بڑی ابا اس کے اندر تو کسی کی قبر نہیں، یہ تو بیت اللہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے. تو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ستیہ ناس ہوں، لوگوں کا مجھ سے اتنا پیسہ بھی لے لیا اور یہاں پہ بیچ دیا کہ جس کے اندر کسی بزرگ کی قبر بھی نہیں ہے. نالج کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، کتاب و سنت کے عقائد کو عام کرنے میں بہت بڑی کمی رہ گئی ہم لوگوں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن بیان کرتا ہے کہ جب غموں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا پالنہار کہتا ہے، تمہیں کھلانے پلانے پہنانے والا کہتا ہے، تمہیں زندگی دینے والا کہتا ہے، تمہیں بیماریوں سے شفا دینے والا کہتا ہے، تمہیں بیٹے دینے والا کہتا ہے، تمہیں کاروبار دینے والا کہتا ہے، تمہیں عزتیں دینے والا کہتا ہے، تمہیں سنس دینے والا کہتا ہے، تمہیں شعور دینے والا کہتا ہے مجھے پکارو، جب پکارو گے سنوں گا اور دوں گا جو مانگو گے. اور ساتھ ہی دھمکی دی اللہ نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جن لوگوں نے گھمنڈ تکبر غرور میں آ کے جہالت کے ساتھ میری عبادت سے منہ موڑا سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ان قریب جہنم کے اندر پھینک دوں گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو اللہ کو، جو مانگو گے دوں گا. اس کی آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے کیا فرمایا؟ پکارو، دعا کرو اللہ سے. آگے فرمایا یہ میری عبادت ہے. اگر اللہ خالق و مالک کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی اور کے در پہ جائیں گے، کسی روضے پہ جائیں گے، کسی دربار پہ جائیں گے اور اس سے مانگیں گے تو کیا ہے؟ اس کی عبادت نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ، رکوع، کسی کے سامنے تعمیز کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا، کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. یہ ساری کی ساری عاجزی اور انکساری، یہ ماتھے کا جھکانا، یہ کمر کا جھکانا صرف ایک تنہا رب العالمین کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. سورہ انبیاء اٹھا کے دیکھنا، قیامت کی دیواروں تک اللہ فرماتا ہے جتنے بھی مومن ہیں اگر وہ مجھے ہی فقط پکاریں تو میں ایسا ہی کروں گا جیسا یونس کے ساتھ کیا، نجات دے دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اٹھاؤ سورہ صافات، دیکھنا خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ اندھیروں میں مجھے نہ پکارا ہوتا تو یہ قیامت کے روز لوگ زمین قبروں سے نکالے جاتے، دریاؤں سے نکالے جاتے، پانیوں کے اندر بہ جانے والے پانیوں سے نکالے جاتے، پہاڑوں کے اندر مر جانے والے پہاڑوں سے نکالے جاتے. پوری دنیا دیکھتی اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال. کس لیے نجات دی؟ اللہ فرماتا ہے اس نے مجھے پکارا، خالص ہو گئے. اور اگر قیامت کی دیواروں تک مرد و زن مسلمان اسی طرح مجھے پکاریں جب بھی کسی مصیبت کے وقت بھی، اللہ فرماتے ہیں بعین اسی طرح کروں گا جس طرح یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. مصیبت آنے پہ کیا کرنا ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ گلے شکوے، تقدیر کے اوپر اعتراض، میں نے جوگا نہیں، یہ باتیں کرنی ہے، بلکہ گمان یہ کرنا ہے جتنی خواب بڑی مصیبت آ جائے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نگاہوں میں تم بہت بڑے ہو تو اتنی بڑی مصیبت آئی ہے. صبر کا دامن اگر چھوڑو گے نہیں تو اتنی ہی زیادہ مدد بھی پہنچے گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن کا نچوڑ ہے. اذا یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار ثور میں تھے کون؟ دنیا کے بہترین دو یار، مثالی جوڑی
پیغمبر آخر الزمان خلیفہ اول صدی کے کائنات رضی اللہ عنہ، جب مشرکین مکہ دشمنان اسلام پیچھا کرتے کرتے اس غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ محسوس کی۔ قرآن مجید نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کے الفاظ کو نقل کیا۔ یہ الفاظ پیغمبر کے تھے جس کو اللہ نے اپنی کلام بنا کر واپس پیغمبر کے دل پہ نازل کر دیا۔ انہوں نے کہا، سورہ توبہ اٹھا کے دیکھنا، اذ یقول لصاحبی، جب ان کے صاحب نے، ان کے یار غار نے پریشانی کا اظہار کیا تو پیغمبر آخر الزمان نے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب خطرہ محسوس کرو، جب کسی بھی قسم کی گھبراہٹ محسوس کرو، خوف محسوس کرو، تو یہاں پہ قرآن تمہیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ بولو ان اللہ معنا، کوئی شک نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو، جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے، آنکھ جھپکی ہے میں نے، آپ بھی جھپک کے دیکھ لیں، اتنے ٹائم میں کہ آنکھ بند کر کے کھولیں، اتنے ٹائم کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا و آسمان کی ساری مخلوقات کو ختم کر کے اسی دورانیے کے اندر نئی جتنی چاہے مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ جس کے ساتھ ہو اس کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، بیماری آئے تو کیا کہنا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، تنگیوں میں اللہ خالق و مالک ہمیں صبر کی توفیق دے، اور اللہ خالق و مالک اپنے ساتھ ہمارے گمان اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو جو نمازوں کے روٹین کے ساتھ ادا کرنے والے نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں، دو دو تین تین چار نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ بسا اوقات اپنے غم کے اندر نڈھال ہونے کی وجہ سے، تھکے ہونے کی وجہ سے، پریشان ہونے کی وجہ سے فرض نماز چھوٹ ہی جاتی ہے۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اللہ خالق و مالک تو قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو میرا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں تقوی اختیار کریں، مجھ سے ڈریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ خالق و مالک کے کہنے پہ خبر دی تھی کہ نماز کو بالکل بھی ترک نہ کرنا، نماز کو بالکل بھی ترک نہ کرنا جو تمہارے اوپر لکھی جا چکی ہے۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، یہ پریشانی کیا چیز ہے؟ اگر تمہاری اپنی جان کو کاٹ دیا جائے، تمہیں آگ لگا دی جائے، نماز کو ترک نہ کرنا جو تمہارے اوپر لکھی جا چکی ہے۔ تو مصیبتوں، پریشانیوں، تنگیوں کے مواقع کے اوپر پہلے سے بھی زیادہ اچھی نماز پڑھنی ہے، بلکہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا میں یہ معنی مفہوم پیش کیا کرتا ہوں کہ فرائض و واجبات والی نمازوں کے بعد نفلی نمازیں پڑھیں، صبر کریں تو پھر اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی بھر جب کبھی خوشی ملی یا غمی ملی، اللہ کے نبی نے فوراً سجدہ کیا۔ ہمیں خوشی ملے، غمی ملے، ہم سجدے سے اپنے ماتھے کو چھڑا لیتے ہیں۔ بیٹوں کی شادیوں پہ، بیٹیوں کی شادیوں پہ، خوشیوں کے مواقع پہ، بیٹوں کے عقیقوں کے اوپر، ان کی سالگرہوں کے اوپر، اپنی فیکٹری کے افتتاح کے مواقع کے اوپر کتنی خوشیاں، اللہ کی قسم اکثر و بیشتر پکے نمازی بھی سست ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ موقع تھا کہ یہ اپنے دین پہ قائم رہتے۔ اور غمیوں کے اندر تو بالخصوص ہم نے اہتمام کرنا ہے، بلکہ ساتھ نفلی نمازیں شروع کرنی ہے تاکہ اللہ کی مدد جلد از جلد نازل ہو، ہمارا چھٹکارا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک کہنے والے سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔